الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء و سید المرسلین۔ ہماری اس فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے توبہ و استغفار کرنے کے فوائد، اور ہم توبہ و استغفار کے بارے میں کچھ آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ نوح کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا، میں نے ان سے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دیکھیں استغفار کرنے کے فوائد سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی گنوائے جا رہے ہیں۔ آسمان سے خوب بارشوں کا برسنا، مال اور اولاد سے نوازا جانا، باغات کا پیدا کیا جانا، اور نہروں کا جاری کیا جانا، یہ سب کس صلے میں؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ کتنا آسان ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سورہ ہود میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، یعنی استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تمہیں متاعا حسنا دے گا، اچھا سامان زندگی دے گا، الی اجل مسمی، ایک مدت خاص تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ تو دیکھیں استغفار کا فائدہ کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا۔ سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کے الفاظ دہرائے گئے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور ہود علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا، یعنی کہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نوح علیہ السلام نے فرمائے تھے، اور یہاں یہ اضافہ ہے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ اس صلے میں استغفار اور توبہ کے صلے میں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دے دے، وہم یستغفرون، جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، ہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ گویا استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں اہل ایمان کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب یہ کیسے لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر کے، تو کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ تو دیکھیں کس خصوصیت کا ذکر کیا گیا کہ جب ان سے کوئی فحش کام یا کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور مومنین اور اہل جنت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ والمستغفرین بالاسحار وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ لوگ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔
حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا من لزم الاستغفار کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے اس کو کشادگی دیتا ہے ومن کل ضیق مخرجا اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے ورزقہ من حیث لا یحتسب اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی مجہول ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء نے مثلا شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے بھی استغفار کے باب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کیونکہ یہ بہت ساری آیات اور احادیث کی تائید کرتی ہے۔ مثلا سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا کہ افلا یتوبون الی اللہ پھر کیا یہ لوگ اللہ سے توبہ نہ کریں گے ویستغفرونہ اور اس سے معافی نہ مانگیں گے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ چند ہی تو کلمات ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء کہ تمام بنی آدم یعنی سارے انسان کیا ہیں خطاء ہیں گناہ گار ہیں وخیر الخطائین التوابون اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی، لیکن فرق کیا تھا کہ شیطان نے اپنی غلطی پر اصرار کیا، اس نے غلطی کو مانا نہیں اور اس نے توبہ نہیں کی بلکہ وہ اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ تو جو شیوہ انبیاء ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام کا شیوہ ہے، وہ توبہ کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ کہ میں 100 مرتبہ روزانہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے تم بھی فرمایا کیا کہ یا ایھا الناس اے لوگو توبوا الی اللہ واستغفروہ اللہ سے توبہ کرو اور استغفار کرو۔ یوں تو آسان ہے استغفر اللہ، لیکن ہمیں کچھ خاص کلمات بھی ملتے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ وان کان فر من زحف کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، واتوب الیہ اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں، تو فرمایا کہ غفر لہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، وان کان فر من زحف اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہمیں سید الاستغفار کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سید الاستغفار ان یقول العبد کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہم انت ربی کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ اور میں تیرے عہد پر ہوں قائم ہوں، وَوَعْدِكَ اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، مَسْتَطَعْتُ اپنی استطاعت کے مطابق۔ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے بندگی کا عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اور ایک عہد الست بھی ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے کہ الستُ بربکم قالوا بلی۔ تو بندہ کیا کہتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ اور میں تجھ سے کیے ہوئے عہد اور تجھ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم ہوں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اعوذ بک من شر ما صنعت میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی ہے، ابوء لک بنعمتک علی اور میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی اور میں اپنے گناہ کا بھی اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی بس مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما،
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قالها من النہار موقنا بها، کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین کرتے ہوئے ان کو کہا دن کے وقت، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اسے موت آ گئی، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتی ہے۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، اور جس نے رات کو یہ الفاظ کہے وَهُوَ مُؤْقِنٌ بِهَا، اور وہ اس پر یقین رکھتا ہے، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، اور پھر صبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا، اسے موت آ گئی، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو یہ سید الاستغفار اور اس سے پچھلی حدیث میں ہم نے جو دعا پڑھی، یہ دونوں ہم کو یاد کر لینی چاہیے، یہ بہت قیمتی دعائیں ہیں۔ یہ کچھ آیات اور احادیث مبارکہ تھیں استغفار کے بارے میں۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، مال عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرماتا ہے۔ استغفار سے عذاب ٹلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اس کے سامنے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔